اب اس میں سیکشن 13 جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا اٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں تحفہ ہے یا خریدا ہے, اٹس ناٹ اے سبجیکٹ آف گورنمنٹ, اٹس ناٹ اے سبجیکٹ آف لا. اس کے پیچھے جو ہے ایک سازش ہوئی ہوگی, اس سازش کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. رجب السلام علیکم ناظرین, میں ہوں طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا. آج پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ بڑا گردش کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پر ہلچل سی پھیل گئی ہے, جس میں رجب بٹ صاحب کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. اور گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں شیر کا بچہ جو ہے وہ تحفے میں ملا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور جناب عرفان الوی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قوانین ہمارے جو ہیں اس معاملے کے اندر کیا رہنمائی کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. طلعت علی کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ سر, دعائیں آپ کی. آپ سنیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ علی الحمدللہ. پاکستان میں غیر قانونی جنگلی جانور رکھنے کے لیے کیا قوانین ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی ایسا ہے کہ پاکستان میں اور جو قوانین ہیں تقریباً کو 3 سے 4 قوانین ہیں اینیملز کے اوپر, جس میں مختلف قوانین ہیں. لیکن جو ابھی ہمارا جو کرنٹ ایشو ہے رجب والا, اس میں جو لا جو ایکٹ جو ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے, وہ وائلڈ لائف ایکٹ پنجاب اسے اٹریکٹ کرتا ہے. اور آف کورس اس میں جو ہے وہ بگ کیٹس, اور اس کے لیے بے شک تھوڑا سا یہ ایکٹ جو ہے ابھی سائلنٹ ہے, بٹ یہ لاز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور پنجاب جو ہے اسے پروونس کے طور پر 18ویں ترمیم کے بعد اسے ریگولیٹ کرتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی بحث گردش کر رہی ہے کہ یہ ڈالرز, یورو, پاؤنڈز جو ہے وہ اس کو شادی پر ملے ہیں, جس میں کوئی شالمی مارکیٹ کے جو صدر ہیں وہ کسی سیاسی جماعت سے بھی وابستہ ہیں, انہوں نے بھی ڈالرز نشاور کیے. پھر کمل آفتاب ہیں, انہوں نے بھی, لوگ پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, انہوں نے ڈالرز کا گلدستہ دیا. پھر کوئی ایک پتلو ٹک ٹاکر ہے جو یو ایس اے اور یو کے میں رہتا ہے, دبئی میں بھی رہتا ہے, اس نے بھی ڈالرز نشاور کیے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے بیسیکلی عام آدمی کے لیے اتنی زیادہ جلدی ایکٹیو نہیں ہوتی جتنی جلدی اس کیس کے اندر ہوئی ہے. کیا یہ ڈالر یورو پاؤنڈز کی گیم ہے یا واقعی قانون حرکت میں آیا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں جو ایف آئی آر ہے نا جی علی ایف آئی آر ہوئی ہے بیسکلی 13/2/65 کے تحت, جو کہ عام آرڈیننس کے لا کے تحت انڈر سیکشن 13 جو ہے اس کا سب سیکشن 2 جو ہے اس کے تحت یہ ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے. ایف آئی آر میں کی جو سٹوری ہے وہ سٹوری یہ ہے کہ وائلڈ لائف کا انسپیکٹر مجھے ملتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے ریڈ کرنی ہے رجب کے گھر, رجب علی کے گھر, اور وہاں سے ہم نے ایک جانور کا بچہ جو ہے یعنی شیر کا بچہ جو ہے وہ ریکور کرنا ہے اللیگل, وہ اس کے انڈر پوزیشن ہے. اور لیکن جو ایف آئی آر پولیس اسٹیشن میں جو رجسٹرڈ ہوتی ہے وہ وداؤٹ پرمٹ ناجائز اسلحہ رکھنے کی ہوتی ہے, جس میں 230 بور کا ذکر ہے جو کسی نے اسے شادی پہ گفٹ کی. اب اس میں جو پہلے جو آپ کی ڈالر اور پاؤنڈز کی بات سے پہلے جو لیگل پوائنٹس ہیں نا جی, لیگل اس میں ایشوز یہ ہیں کہ ایک تو جو ویپن ریکور ہوا ہے یا جو ویپن آپ کو ملا ہے وہ اس کے گھر کے اندر سے ملا ہے, اور جب گھر کے اندر سے ملا ہے تو گھر کا جو ایسٹ ہے گھر کے اندر آپ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتے تھے اور وہ ویپن ریکور نہیں کر سکتے. ایف آئی آر اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے اور اگر رجب کے وکیل اسے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر پائے تو میرا نہیں خیال کہ رجب جو ہے وہ اس میں کنوکٹ ہوگا, یا رجب کو اس کے ریگریس جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. اب آگی بات جو ہے وہ شیر کا بچہ جی, اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وائلڈ لائف ایکٹ پنجاب 2020 جو ہے اسے ریگولیٹ کرتا ہے. اب اس میں سیکشن 13 جو ہے وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹریک کرتا ہے. اس میں سیکشن 13 جو ہے وہ کہتا ہے کہ گفٹ نہیں لے سکتے اینیمل کوئی, یا اسے آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے, یا آپ اسے جو ہے اپنی پوزیشن میں نہیں رکھ سکتے انٹل انلیس سرٹیفکیٹ ایشو نہ کروائیں. اب یہاں پہ جو لیگل جو ایشوز ہیں جو میرے نزدیک جو ہے وہ اسے ایڈریس کرنا چاہیے رجب کے وکیلوں کو, وہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو رجب کو یہ جو گفٹ ملے بائی ویڈیو اینڈ ویڈیو آف آل دیس تھنگ, کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی ساری جگہ پہ بھی یہ جو ہے نا وہ اس سے یہ واضح ہوتے ہیں کہ یہ اس کو اس کی شادی میں گفٹ ملے جو غالباً کوئی 2-4 روز پہلے شادی. ایک تو اس کو گفٹ ملے ہیں, دوسرا کیا لا علمی جو ہے وہ ڈیفینڈ ہو سکتی ہے کہ اس کے علم میں نہیں, اب میرے علم میں نہیں ہے کہ میں گفٹ لے سکتا ہوں کہ نہیں لے سکتا, اور کیا وکیل یہ وہاں پہ
दलाइल दे सकता है जज साहब के सामने कि जज साहब इनके तो इल्म ही नहीं था कि सर्टिफिकेट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वगैरह वगैरह? नहीं देखें, जहाँ तक जो है वो नाजायज़ असले का ताल्लुक है उसमें तो उसे रिलीफ ये मिल सकता है कि मैंने अगर वेपन मुझे गिफ्ट हुआ है तो ऑफ कोर्स मैंने उसका लाइसेंस लेना था, उसकी एक रसीद है। अगर वो आपने, क्योंकि जब भी आप देखें आर्म लाइसेंस जो एक्ट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप अपना लाइसेंस बनाते हैं, एक वेपन परचेज करेंगे, वो परचेज करके फिर आप उसको डिपार्टमेंट में आके उस अपने जो आपने परचेज किया हुआ है, आल्दो वो लाइसेंस बनवाने से पहले या लाइसेंस बनवाने के बाद उसको आप रजिस्टर्ड करेंगे, उस लाइसेंस के ऊपर उसका नंबर प्लेस करवाएंगे। ठीक है, ये तो जो है वो एक्ट है। अब एफआईआर में भी लिखा हुआ है बिला नंबरी 223 बोर राइफल जो है वो मिली है। अब वो जो बिला नंबरी मिली है, इसका मतलब जब उसका लाइसेंस वो बनाएगा, मे बी उसने प्रोसेस किया हो, अप्लाई किया हो, या कह रहे इसमें जनरली वेपन में अगर आप कोई वेपन परचेज करते हैं तो 30 डेज तक आपको एक ग्रेस पीरियड जनरली कस्टम है ये मिलता है, उसके अंदर आपने करना है। प्लस ये है कि तो खरीदने पर है, अब तो ये तोहफा मिला है। देखिए तोहफा है या खरीदा है, हाँ जी, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ। अब आ जाए उस पे शेर के बच्चे पे, जो शेर का बच्चा है उसके लिए तो बड़ा, वैसे ये वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, लेकिन इवन अदरवाइज चले मैं उसकी जो है ना, हम वर्स्ट सिनेरियो में चले जाते हैं, अगर जो है वो नहीं लिया उसने सर्टिफिकेट तो उसमें अब प्लेंटीज क्या है। अब वाइल्ड लाइफ में जो मैक्सिमम प्लेंटीज हैं उसमें वो प्लेंटीज जो है वो दी गई हुई है 1 साल की सजा है। और इस सेक्शन में इसमें कि जो शेर का बच्चा रिकवर हुआ 2021 में ताजपुरे से भी एक बच्चा रिकवर हुआ था, उस शहरी को शायद नूर साहब थे तब जो इसके वाइल्ड लाइफ के, उन्होंने 20,000 रुपया फाइन किया था। अच्छा, तो सजा नहीं थी इसमें। अब मसला यह है कि यहाँ पे भी रजब को मैक्सिमम जो उसमें सेक्शन 13, क्योंकि अगर तो पर्चा होगा तो सेक्शन 13 लगेगा, अगर कोई और सेक्शन लगता है, क्योंकि अभी तक तो वो वाइल्ड लाइफ वालों ने एफआईआर नहीं दी इसलिए वो सामने नहीं है चीजें कि वो चार्जशीट किया गया रजब को। लेकिन अगर वो चार्जशीट करते हैं, लेकिन मेरा अपना एक ख्याल है, ख्याल क्या, जो अकॉर्डिंग टू लॉ करना है तो वो सेक्शन 13 अट्रैक्ट करेगा, उसमें लिखा हुआ है कि या 10,000 फाइन होगा या 15,000 फाइन होगा। अब विर्चू ऑफ दिस अगर उसे मैक्सिमम फाइन भी करते हैं तो 15,000 फाइन है या 20,000 फाइन है, जो 2021 में किया गया। तो अब इसके लिए भी यही कुछ होगा। अब जो आपका सवाल था ना कि पुलिस इतनी ज्यादा हरकत में क्यों आई, देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस है हमारे पाकिस्तान में। ये कलमिया है कि आपको कुछ चीजें जो है ना वो सर्टन चीजें मैनेज करके आपको चलना पड़ता है। इसमें होता यह है कि हम 100 हसद करने वाले दोस्त हैं, 100 मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। तो ऑल दिस थिंग विच हैपन जो है ये ऑफ कोर्स जो है एक इसके पीछे जो है एक साजिश हुई होगी, उस साजिश की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। वरना वेरी नेक्स्ट डे एक वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर भी वहां पे पहुंच जाता है, जनाब भी जो पुलिस ऑफिसर है वो भी गश्त करता हुआ वहां पे पहुंच जाता है और जाके अटैक करते हैं। रजब भट्ट से शेर का बच्चा लेते हैं, उसके साथ जो है एक सिल्वर बॉक्स पड़ा होता है, उसमें से राइफल निकल आती है। तो बात ये है कि कमाल की बात नहीं है, शेर के बच्चे और राइफल इकट्ठे निकल आती है। मैंने तो आपको बताया कि ये तो मैं आपकी टेंशन खुद रहा कर रहा हूँ और सुनने वाले भी समझते हैं बिल्कुल कि ये चीजें जो है वो कैसे हो रही हैं या कैसे हुई हैं। तो मैंने तो आपको बता दिया कि शेर का बच्चा मिलता है, और जब शेर का बच्चा मिलता है तो इसमें जो कानूनी अब्यूज है वो अब्यूज ये है कि आपको तो एज ए सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेके गया इंस्पेक्टर, बताइए ही शुड बी दैट मीन कंप्लेनेंट, उसको होना चाहिए था। ये मीन हैपेजेडली, और जब इस तरह कुछ चीजें मैनेज होकर जब होती हैं, हमने ये आपको पता है कि मैं कितने अरसे से ये फेक एफआईआर्स के सारे झंझट को समझता हूँ। सर ये बताइएगा कि आप जो रजब भट्ट के वकील हैं उनको क्या क्या दलाइल पेश करना चाहिए जिसकी वजह से उनको सजा कम से कम हो, या सजा वही होगी जो चाहा जाएगा? मेरा जाती ख्याल है कि कल रजब जब जिला कचहरी में पेश होगा तो आई डोंट थिंक सो कि उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वो फिर नाजायज असले की वो बात आ जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि उसे डिस्चार्ज ना करें। कल ही जज साहब उसकी जमानत ले लें, जो कि ये पहली बार नहीं होगा, ऐसा नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस में होता है कि हम जो है ना वो
اگر ڈسچارج نہیں ہوتے ایف آئی آر سے، ٹھیک ہے، تو ہم امیڈیٹ جو ہے وہ ضمانت مل جاتی ہے. یہ ویلیبل اوفینس ہے. 2016 PLJ 40 جو ہے اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے. تو جو ان کے وکیل ہیں وہ بالکل 2016 PLJ 40 کو پڑھ لیں تو اس میں بالکل بڑا کلیئر ہے کہ جو ناجائز اسلحے 13-20 پینٹ جو ہے اس میں دلائل کیا ہیں اور اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ صرف ابھی تک تو جو ایف آئی آر کے مطابق جو کیس ہے وہ تو ناجائز اسلحے کا کیس ہے. پاکستان میں شیر کا بچہ رکھنے کے لیے کوئی قانونی اجازت یا لائسنس مل سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بیسیکلی جو شیر کا بچہ ہے یا شیر ہے وہ جو لیگل ٹرم ہے اس میں آتا ہے بگ کیٹس. بگ کیٹس. تو جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے ہمارا پنجاب کا اس میں تو بگ کیٹس کے بارے میں کوئی لا موجود ہی نہیں ہے. اچھا نہیں تو اس رکھیں یا نہ رکھیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ پوزیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے کیونکہ بیسیکلی جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے وہ بیسیکلی ہے کہ آپ جنگل سے پکڑ کے لا رہے ہیں بالکل یا وہ کر رہے ہیں. اور اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں امپورٹ کے اوپر تو وہ لا موجود ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اب گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے شیر اور چیتا اور اس طرح کے جو جانور ہیں وہ رکھے میں اس میں ایک جنرل پوزیشن سرٹیفکیٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے. عام طور پر اس طرح غیر قانونی اگر جانور رکھے جائیں تو حکام کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ جی عرفان علوی صاحب نے رکھے ہوئے ہیں یا علی طلعت نے رکھے ہوئے ہیں یا علی علوی نے رکھے ہوئے ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ جی حکام کو یہ واقعی بڑا مشکل پتہ چلے گا کہ علی طلعت نے رکھے ہوئے ہیں، عرفان علوی نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن رجب علی کا جو رکھنا جو ہے وہ تو سب کو پتا تھا. تو آلدو میں کوئی سوشل میڈیا یا یوٹیوب وغیرہ اتنا کوئی اچھا نہیں دیکھتا کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہوتی. بٹ اسٹل میرے بھی وہ نظر سے کوئی کلپ یا کسی کانوں میں یہ سنا کہ یہ ایسے ہوا ویسے ہوا. تو اب گزارش اس میں یہ ہے کہ وہ اسے دیکھیں. پھر میں وہی بات کروں گا کہ بگ کیٹس کا وائلڈ لائف جو ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے. ایک سیکشن 16 ہوتا تھا جو omit ہو گیا ہے. 16A ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا. اس پہ 13 ہی لگتا ہے. اب اس میں یہ ہوگا کہ یہ امپورٹ سرٹیفکیٹ دے گا جس دوست نے اس کو گفٹ کیا ہے. اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوا تو اس کو واپس بھی مل جائے گا. اور وائلڈ لائف ایکٹ میں اگر کسی چیز کا لا جو ہے وہ نہیں بنا یا وہ اس میں چیز نہیں ہے تو اس میں میکسیمم 10 months کی جو ہے وہ پنشمنٹ ہے which is bailable اور which is not in the property clause. تو اس لیے وہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہاں میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ شیر کا بچہ رجب کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشنز دے دے گا تو اسے مل جائے گا. عدالت میں کیا شواہد پیش کرنے پڑیں گے پولیس کو اور وائلڈ لائف کو کہ رجب بٹ نہیں شیر رکھا ہوا تھا اور اس کے گھر کے اندر تھا وغیرہ وغیرہ؟ کچھ تو ایویڈنس چاہیے ہوگا. دیکھیں میں نے پھر آپ سے ذکر یہ کیا کہ ہم تو ابھی جو منظر عام پہ آئی ہے وہ ایک ایف آئی آر آئی ہے اور وہ ایف آئی آر ہے ناجائز اسلحہ کی. سٹوری میں لکھا ہوا ہے باڈی میں کہ جی وہ شیر کا بچہ لینا تھا، وہ یہ کرنا تھا. بٹ اگر وہ کرتے ہیں، دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو چیز ہے اس میں کافی کیس لاز اویلیبل ہیں. مین پوزیشن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ کسی سے آپ جب کوئی چیز جو ہے اسے سیز کرتے ہیں تو اس کی سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں، سرٹن چیزیں ہیں. اب وہ تو ایک تو کیونکہ میں اس کا وکیل نہیں ہوں اس لیے میں وہ باتیں کرنا بھی نہیں چاہتا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آفٹر جو ہے نا انالیسز آف فائل اور جو یہ ایویڈنس ہیں اس کی جو میمو بنا ہے حوالگی کا، ٹھیک ہے، سیزر کا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے اور اسے اس اکارڈنگلی جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا جائے گا. میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ وکیلوں کو تو اس بات پہ جانا ہی نہیں چاہیے کہ وہ ہماری پوزیشن میں نہیں تھا. تو میرا خیال ہے اسے اوپن ہارٹلی فیس کریں اور جو ہے نا بلکہ جانا اس چیز پہ چاہیے کہ اٹ واز لیگل ایکٹ وداؤٹ وارنٹ اور وداؤٹ آپ نوٹس اگر اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو یہ ایک لیگل ایکٹ ہے. غیر قانونی جانور رکھنے پر یا عالمی ادارے جو ہیں ان کا خاص طور پہ جو سائٹس ہے اس کا کیا کردار ہوگا؟ یا وہ کوئی اس طرح کا ایکشن لے سکتا ہے یا کچھ انسٹرکشنز دے سکتا ہے حکومت کو؟ دیکھیں میں نے پھر آپ سے وہ بات کی کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے باتیں کرنا نا کہ وہ ادارہ کیا کرے گا. بیسیکلی ادارے کو چاہیے تھا اسے نوٹس دیتے اور اسے پوچھتے کہ ہمارے علم میں یہ چیز آئی ہے تو ہمیں آپ ڈاکومنٹس دیں اف یو ہیو اینی سرٹیفکیٹ. اچھا سر، اس واقعے سے کیا عوام و ناس میں یہ علم یا اویئرنیس پھیل سکتی ہے کہ جنگلی جانور جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، ان کے کیا قوانین ہیں کیا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، جو سورس آف انفارمیشن ہے؟ کیا اس سے لوگوں کو ایجوکیشن ملے گی یا کچھ اویئرنیس؟ آف کورس جی. دیکھیں ویسے تو کافی زیادہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیٹ ہو گئے ہیں لوگ ڈفرینٹ اسپیکٹ سے. اور
میرا خیال ہے کہ رجب سے شاید یہ غلطی ہوئی کہ اس کی شادی تھی اور وہ شادی کی خوشی میں اور وہ آل دیٹ فنڈ آپ ہوتا ہے سرٹن چیزیں، تو وہ شاید اس چیز کو جو ہے نا وہ نہیں نوٹس کر پایا، یا وہ ہیپیسٹلی یہ سارا کچھ ہو گیا کیونکہ اتنی جلدی ایک شادی تھا، شادی کا خمار تھا، جو فنکشنز تھے اور باقی ساری چیزیں تھیں، اور آپ نے شاید وہ چیزیں نہ کی ہوں۔ مجھے ایگزیکٹلی پوزیشن ابھی بھی نہیں معلوم، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کیا انہوں نے ڈاکومنٹس کال کیے، آپ نے ڈاکومنٹس دیے یا نہیں دیے۔ یہ سرٹن ایک جو ہے نا اس کا پورا ایک جو ہے وہ لا عمل ہوتا ہے، وہ آپ کو ایس او پیز فالو کرنی ہوتی ہیں۔ جو آپ کا سوال ہے کہ لوگوں کے لیے آف کورس یہ ایونٹ بھی جو ہے وہ لوگوں کو، کیونکہ ایک اچھا سوشل میڈیا کا وہ ایکٹیوسٹ ہے، اس کے بہت سے لوگ فالوورز ہیں، تو وہ میرا خیال ہے یہ سارے ایشوز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں گے، واچ آؤٹ کریں گے، اور رجب ایک اچھا کام کر دے گا لوگوں کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کر دے گا اس پہ۔ اچھا سر، میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کی ٹانگیں بھی کاٹی گئی، اونٹ کی سندھ کے اندر، اس کے بعد کبھی کسی گدھے کی ٹانگ کاٹی گئی، کبھی کسی بھینس کو فائل کر دیا گیا، اور کبھی کچھ تو کبھی گدھوں کے اوپر جو ہے ان کی کیپیسٹی یا استطاعت سے زیادہ وزن ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، وہ بیچارے گر جاتے ہیں، کبھی فوت ہو جاتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس وقت ہمارا جو محکمہ وائلڈ لائف ہے وہ کہاں ہوتا ہے، خاص طور پہ پنجاب؟ نہیں دیکھیں، اس پہ بھی کرولیٹری لاز، میں نے آپ کو بتایا کہ وائلڈ لائف کے لیے یا اینیملز کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ آف ایکٹس جو ہیں، لاز جو ہیں، وہ آلریڈی پاکستان میں اسٹیبلش ہیں، بٹ اصل میں بات وہی ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے وہ ایکسرسائز نہیں ہوتے، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ آف کورس وہ جو اونٹنی والا جو واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹانگ کاٹے گی، اس میں بالکل اس کے اوپر کیس بھی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوا۔ اب معلوم نہیں کہ اسے کس طریقے سے آپ جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں، اسے ڈیفینس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، یا اسے کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کنٹیسٹ کیا جائے تو اس میں سزائیں ہیں، جیسے یہ وائلڈ لائف ایکٹ میں نے بتایا کہ اگر کسی اس میں کوئی ایسا ایکٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو ایکٹ میں ڈیفائن نہیں ہے، تو اس کی 10 months کی پلینٹی ہے، وہ ہے سزا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 10,000 فائن ہے، ٹھیک ہے، آلدو فائن کم ہے بٹ اسٹل جو ہے لاز از دیئر، ٹھیک ہے، لا تقریباً آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایسا جو ہے نا وہ پاکستان میں یا دنیا میں کوئی ایسا ایکٹ ہو جس کے بارے میں لا جو ہے وہ نہ ہو، تو یہ لاز بالکل اویلیبل ہیں۔ آپ اگر جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ستم کرتے ہیں، اس کے اوپر پراپر ایک علیحدہ سے لا موجود ہے۔ بالکل جی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور عرفان الوی صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کس رخ چلتا ہے، کیا کل کورٹ کے اندر فوراً سے سزا ہوتی ہے، یا وہ کیس چلتا ہے، یا ان کو فوراً سے ہی بری کر دیا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں لازم مینشن کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔